السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی کلپ میں آپ نے دعا کے فضائل سماعت کیے اور کچھ آداب کا بیان میں نے کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگلے درس میں باقی آداب بیان کیے جائیں گے، تو ان بقیہ آداب کو آپ سماعت کریں۔ دعا کے وقت باوضو قبلہ رو آداب کے ساتھ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں بیٹھیں، دل حاضر اور نگاہ نیچی رکھیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالی کسی غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ تصور دل میں ہونا چاہیے کہ ہم کیسے کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کس عظیم ذات کے سامنے ہم اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف دل پوری طرح سے مائل ہوگا اور اس کے کرم پر نظر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یہ یقین ہوگا کہ یقیناً وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا، قبول فرمانے والا اور دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، تو اس دعا میں لذت بھی پائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل وہ بارگاہ صمدیت میں قبولیت کا شرف بھی حاصل کرے گی۔ دعا کے لیے اول آخر حمد الہی بجا لائیں اور درود شریف پڑھیں کہ اس کے بغیر دعا بلند نہیں ہونے پاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ تو ایک طرح سے درود شریف دعا کی قبولیت کی سند ہے۔ بغیر درود شریف پڑھے ہوئے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں حمد الہی بجا لائیں اور اس کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں، اور دعا کے درمیان میں بھی درود شریف پڑھیں اور دعا کے اختتام پر بھی درود شریف پڑھیں۔ اس طرح سے آپ کی دعا مہر بند ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجابت کی سند حاصل کرے گی۔ اب کہ مانگنے کا وقت آیا، جلال الہی کے تصور میں ڈوب جائیں، اس کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ تمہارے حال پر رحم فرماتا رہا، یاد کر کے شرمندہ ہو اور بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور سینے کے مقابل اور کھلے رکھو۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے ہی رہتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے کے آداب میں سے نہیں ہے، نہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، بلکہ دعا اس طرح مانگیں کہ ہاتھ بلند ہوں، ہتھیلیاں آسمان کی جانب ہوں اور سینے کے مقابل۔ اور بعض لوگ ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ نظر نیچی ہونی چاہیے، یہ آداب دعا میں سے ہے۔ جس قدر عاجزی کا اظہار کر سکتے ہو اتنی ہی بہتر ہے، اور دعا میں بھی اس قدر آواز ضرور ہے کہ اپنے کان تک پہنچ سکے۔ جب اپنے لیے دعا مانگیں تو سب اہل اسلام کو، یعنی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اس میں شریک کر لیں۔ ساتھ ہی والدین اور مشائخ کے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اگر خود قابل عطا نہیں تو کسی بندے کا طفیلی ہو کر مراد کو پہنچ جائیں گے۔ آمین پر دعا ختم کریں، کیونکہ آمین یہ دعا کی مہر ہے، اور دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں کہ خدا تعالی کرم والا ہے۔ جب بندہ
اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ پھیرنے سے حیا فرماتا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ کسی طرح کی خیر و خوبی ضرور مرحمت فرماتا ہے تو بنظر اس نعمت و برکت کے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لینا مقرر ہوا۔ تنہا اپنی دعا پر قناعت نہ کریں کہ صرف اپنے ہی لیے مانگیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں، بچوں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کر کے ان سے بھی دعا چاہیں کہ جلد قبول ہوتی ہے، کہ جب احسان کیا وہ راضی ہوں گے اور دل سے اس کے لیے دعا کریں گے، اور مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں نہایت جلد قبول ہوتی ہے کہ ان کی رضامندی سے اللہ عز و جل راضی ہوگا اور ان کا منہ اس کے لیے دعا میں اس کے منہ سے بہتر ہوگا۔ لہذا تنہا اپنی دعا پر قناعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف خود ہی دعا نہ مانگیں، بلکہ مسکینوں سے، بیواؤں سے اور بچوں سے نیک سلوک کر کے دعائیں لیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں اور جن کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان من بعد نبیا لکان عمر ولکن لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ اللہ اکبر۔ قبولیت دعا کے اوقات، اس کو بھی آپ جان لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس کس وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ احادیث اور ائمہ دین کے ارشادات کے مطابق جن اوقات و حالات میں قبولیت کی امید قوی ہے، یعنی زیادہ امید ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ شب قدر کہ اکثر علماء کے نزدیک رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے۔ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، بالخصوص سورج ڈوبنے سے کچھ ہی پہلے۔ روز عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، ٹھیک آدھی رات کو کہ اس وقت تجلی خاص ہوتی ہے۔ فرمانے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں جب اس کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے آسمان دنیا کی جانب خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو یہ گھڑی رات کی آدھی رات کے بعد خاص قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لہذا کوشش کرنا چاہیے اس وقت دعا کرنے کی۔ پنجگانہ فرضوں بلکہ ہر نماز کے بعد، تلاوت قرآن کریم کے بعد اور ختم قرآن کریم کے وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ختم قرآن کے ساتھ ایک مقبول دعا ہے، یعنی جو ہی آپ نے قرآن شریف ختم کیا تو ایک مقبول دعا آپ کے حق میں باقی رہی، یعنی آپ اس کو مانگیں گے قرآن پاک کے ختم کے بعد، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس کی صورت میں نے بتائی اس سے پہلے، یا تو منوان وہی چیزیں عطا کر دی جائیں جو مانگی جائے، یا پھر ان کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے نیکیوں کا اس دعا مانگنے والے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے، درجات بلند کرے۔ تو اگر کوئی دعا ہماری چاہت کے مطابق قبول نہ ہو، مطلب چاہت کے مطابق وہ چیز ہمیں عطا نہ کی جائے،
تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعا رائیگاں گئی، ہماری دعا بیکار ہو گئی، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائی ہیں، یا تو منوان وہی چیزیں عطا کی جائیں گی یا پھر ان دعاؤں کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے گا۔ سوچئے جب میدان محشر میں ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے، اس وقت آپ کی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ایک پہاڑ کے مثل نیکیاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ یہ اندازہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ مومن کے لیے بہترین ڈھال ہیں، مومن کے ہتھیار ہیں، لہذا دعا مانگنا کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کب جوش میں آئے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ لہذا وہ آدمی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے جو یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دے کہ میری کوئی دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو دعا مانگ کے کیا فائدہ۔ ایسا آدمی سخت نقصان میں ہے۔ ہرگز ہرگز آپ دعا مانگنا ترک نہ کریں، مانگتے رہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، اور اپنی منشا کے مطابق عطا فرمانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے، قادر مطلق کا کام ہے، رب الارباب کا کام ہے، خالق الخلق کا کام ہے، مالک الملک کا کام ہے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، ستار و غفار ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ یقیناً وہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا، بشرطے کہ ان آداب کے ساتھ ہو جو میں نے ذکر کی ہیں۔ روزہ افطار کرتے وقت یہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب مرغ آذان دے، جس کو آپ بانگ کہتے ہیں، مرغ کی بانگ سن کر، کہ حدیث میں آیا کہ وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، اس وقت اللہ کا فضل مانگو۔ تو اس طرح سے آپ دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ آذان کے وقت یہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، حدیث میں ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ رجب کی چاند رات، شب برات، شب عید الفطر یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، حدیث شریف میں آئے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی نسبت فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آئے کریمہ دعا کی قبولیت اور بلاؤں کو دفع کرنے میں عظیم اثر رکھتی ہے، لہذا اس آیت کریمہ کا بھی کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ یا ربی بار بار کہتا ہے تو رب عز و جل فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ کہ تجھے دیا جائے۔ جو شخص یا ارحم الراحمین 3 بار کہے، فرشتہ کہتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین نے تیری طرف توجہ فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو، بحوالہ بہجت الاسرار شریف۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ محبوبہ نے خدا کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے اور دعا مانگنے کی توفیق، سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو شیئر کریں گے
کیونکہ الداعی الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔